ابھی اس کے بعد آتے ہیں مالک یوم الدین. شیخ اکبر کے نزدیک اور ویسے بھی عمومی طور پر یہ آیت مختلف قراء حضرات نے اس کے 2 تلفظ پڑھے ہیں, ایک ملک یوم الدین, ایک مالک یوم الدین. شیخ اکبر دونوں تلفظ لاتے ہیں, زیادہ تر وہ ملک یوم الدین کی, یوم جزا کا بادشاہ, ملک بادشاہ کو کہتے ہیں نا, تو مالک تو ہے یوم جزا کا مالک. تو شیخ اکبر اس کو بادشاہ کے معنوں میں زیادہ لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں جی اگر اسے دیکھا جائے تو بادشاہ مالک ہی ہوتا ہے, ہوتا تو مالک ہی ہے, لیکن لفظ ذری بات ہے کہ لفظ کے حساب سے تھوڑا فرق ہے. ہاں, ایک مالک ہے ایک بادشاہ ہے. ہر مالک تو بھی ہے نا کسی نہ کسی, تو بادشاہ تو نہیں ہے نا, مالک تو نچلا لیول ہے. دیکھیں نہیں, ایک تو 2 طرح سے بات ہوگی نا. ایک تو ہو گیا کہ بادشاہ تو ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں ہوں تو بادشاہ وہ ہے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. ہاں, اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. مالک وہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی مالک ہو سکتا ہے, بادشاہ سے تو اوپر بادشاہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس وجہ سے ملک یوم الدین کو یوم جزا, یوم الدین کا مطلب ہے یوم جزا کا بادشاہ, یوم جزا کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے, یعنی کہ اسی کی بس حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا, جو بھی کر دے وہ. یہ بھی ایک اس آیت کا راز ہے کہ پھر جو بھی حکم کر دے, کیونکہ ایسی حدیث بھی ہیں, حدیثیں موجود ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ, شیخ اکبر نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ عدل نہیں کرتا, ساروں سے عدل کرے تو پھر تو سارے پھنس جائیں. کبھی فضل کر دیتا ہے, تو جو فضل کر دیتا ہے وہ بندے نے گناہ بھی کیے ہوتے ہیں, جس طرح وہ حدیث ہے کہ جی اس کے بندے نے کتنے پلندے اس کے گناہوں کے ہوں گے, اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہوگا, ایک کو رکا نکلے گا, اس میں خالی اس نے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہا ہوگا, تو ایک طرف ایک پلڑے میں وہ رکھا جائے گا, اور باقی دوسری طرف اتنے, اور وہ کہے گا جی یہ کس طرح, تو وہ بھاری ہو جائے گا اور اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ کے چلے جاؤ. اب یہاں پہ عدل تو کوئی نظر نہیں آیا. اس طرح اور حدیثیں کہ جی 2 بندوں میں وہ مسلمان تھے, بھائی تھے آپس میں, کوئی تو نے کہا جی تو اس کو بخش دے اور تجھے جنات نظر آ رہی ہیں, یہ کس کو محل ملی, انہوں نے کہا جی جو اس کی جزا دے, اس نے کہا جو بھائی کو معاف کر, تجھے بھی مل گئی, اس کو بھی مل گئی. تو بادشاہ اس وجہ سے, کیونکہ بادشاہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا نا. اچھا, یوم جزا کا جی یوم الدین کا مطلب یوم جزا شیخ اکبر نے لکھا ہے, اور یوم جزا کی تعریف آگے کی ہے. یوم جزا ہے کیا؟ یوم جزا یوم دنیا اور یوم آخرت دونوں ہیں, کیونکہ کئی دفعہ دنیا میں بھی جزا ملتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری گناہوں کی ہر چیز کی جزا آخرت میں ملے, کئی بندوں کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں مکافات عمل ہے جی, یہاں پہ کچھ کریں گے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر ملے گا, اور کچھ نہ کچھ بندے کے اوپر لوٹ کے آئے گی وہ بات. یعنی کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یوم جزا صرف ہی آخرت ہے, کیونکہ دنیا میں بھی تو ملتی ہے. یعنی اتنی ڈھیل بھی نہیں ہوتی کہ بالکل ہی جو چاہے کرتا پھرے, پوچھ پرتی کچھ نہ کچھ تو اس کو دیتا ہے. اب وہ نہیں, اب جب بندہ قتل کرتا ہے دنیا کے اندر پھنس بھی جاتا ہے نا, پھنس جاتا ہے. اگر قتل کیا ہوا یہ تو نہیں, بس نے قتل کیا ہوا ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ جو کرے گا مقرر کی, چوری کی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حد مقرر کی, یہ تو نہیں ہے نا. گناہ کرے گا, کوئی گناہ کرے گا اس کا کچھ نہ کچھ تو خمیازہ بھگتے گا نا. یہاں پہ وہ جیل میں جائے گا, کو پھانسی کی سزا ہوگی, چلو عمر قید ہوگی, کسی ہاتھ کاٹ دے گا, کسی کو اندھا کر دیا تو دنیا کے اندر ہی ہے نا. وہ قصاص کیا ہے, وہ یہی جزا ہی ہے نا ایک طرح کی. اس کو مارا کسی کی ہے آنکھ, ٹھیک, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, ہاتھ کے بدلے ہاتھ. تو وہ ساری چیز یہی ہے دنیا کے اندر, یہی ہے کہ وہیں دنیا کے اندر اس کو جزا ملے گی, چاہے وہ جس طرح کی بھی. اچھا کام کرے, اچھا عمل کرے گا تو اچھا اس کا صلہ ملے گا, برا کرے گا تو برا ملے گا. اسی طرح جیسا کہ آگے ہے, یہی شیخ اکبر نے آگے لکھا ہوا ہے, مولانا صاحب نے تفسیر کر دی ہے. کہتے ہیں کہ جی دنیا میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے تو وہ سارے اس کو سزا ملتی ہے, کوئی نیکی کرتا ہے, کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کو جزا ملتی ہے. تو اس وجہ سے یوم جزا یا یوم الدین کا مطلب ہے یوم دنیا بھی ہے, یوم آخرت بھی, دونوں چیزیں اس میں. دیکھیں جی اب ہماری اس سے یہ مطلب یہی ہے کہ اب ہم اتھینٹسٹی یہی ہے کہ ہم پہلے ہمیں وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی, ہمیں وہ ڈسکس کر لی اور پڑھ بات میری ہیں. ہاں, پڑھ بات میری ہے. تو یہ سارا انہوں نے بتایا ہے. آگے قرآن مجید کی آیات لے کے آئے ہیں کہ جی دیکھیں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور رسول بھیجے, شریعتیں بھیجی, وہ اس وجہ سے بھیجی کہ وہ یوم جزا جو نہیں ہے وہ دنیا میں بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی جزا محقق ہے اور آخرت میں بھی محقق ہے, یہ کہہ رہی. اچھا, پھر ایک آیت لے کے آئے جی, فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. کہتے ہیں کہ زمین اور بر و بحر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے, لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, تاکہ اللہ تعالیٰ بعض کو چکھائے کہ اس نے اس پہ کیا جو کیا. تو کہتے ہیں یہ بھی تو جزا ہی ہے نا, فساد پھیلا. آگے کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے جو تم کرتوت کرتے ہو. تو کہتے ہیں یہ بھی تو جزا ہی ہے نا, اور کیا ہے دنیا میں. تو کہتے ہیں صرف جزا آخرت سے مخصوص نہیں ہے, دنیا میں بھی ملتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جس نے اس آیت میں
جزا کو آخرت سے مخصوص کر دیا، اس نے انصاف نہیں کیا اس آیت کے ساتھ، اس نہ اس کا حق ادا کیا نہ، اور ہم تو آج تک اس کا یہ آخرت ہی پڑھتے ہیں، یہ آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ دنیا میں بھی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو کہ کنٹینیو کر رہے ہیں، جس میں بندہ نماز میں پڑھتا ہے تو کہتے ہیں جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوض الی عبدی، کہ میرے بندے نے میری طرف اپنا وہ لوٹا دیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، اور کہتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ جی تمجید سے مراد یہی ہے کہ جو دین ہے وہ جزا ہے، اور یہ جو جزا ہے یہ دونوں جانوں میں ہے، دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے جناب۔ فوضا کا مطلب یہ ہے نا کہ بندہ کہتا ہے نا کہ جی میں نے اپنا ذمہ، اگر کسی پہ ظلم ہو وہ کہتے ہیں جی میں اللہ کے اپنا معاملہ اللہ جانے، اور وہ جب وہ ظالم سے نہیں بدلہ لے سکتا وہ کہتا ہے اللہ جانے، تو کہتے ہیں اس نے اپنا اللہ کے سپرد کر دیا، تو اس وجہ سے کیا کہ اب اللہ دنیا میں بھی اس سے اگر بدلہ لیتا ہے تو جزا تو ہوگی، یہ چکر ہے۔ تو اس آیت میں بھی جو اس حدیث میں لفظ ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کیا، اور ایک دوسری میں کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تمجید کا مطلب ہے کہ تعریف بیان کرنا، بڑائی عظمت میری بیان کی کہ اللہ تیرے سے بدلہ لے سکتا ہے۔ میں تو نہیں، چلو میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن میرا جو بادشاہ ہے، میرا جو بادشاہ ہے، کیونکہ وہ ہم نے مالک یوم الدین کا ہے نا، تو میرا جو بادشاہ ہے وہ تو تجھ سے بدلہ لے گا۔ تو یہ شیخ اکبر نے اس کی یہ دو معنی بیان کی ہیں۔